حضرت مجدد صاحب کے صاحبزادے بہت کام ہوا. ہمارے حضرت فرماتے تھے مجدد صاحب نے جو کام کیا تھا اس کی تکمیل کرنے والے خواجہ محمد معصوم ہے. اور ہر مجدد کے بعد ایسا آدمی پیدا ہوتا ہے جو اس کے کام کی تکمیل کرے. اس میں کچھ اشارہ ہے کہ بہت حالی مجدد تھے، اس کے بعد کام ہوا ہے. مجدد سے جو کام رہ جاتا ہے یا کمی رہتی ہے اس کو پورا کرتا ہے. خاص بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے تجدیدی کاموں کی تکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب نے بہت بڑے الفاظ فرمائے اور کام فرمایا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہ دولت جو ہمارے مشائخ سے چلی آ رہی ہے اللہ ہم لوگوں کے سینوں میں محفوظ فرمائے اور اس کے انتقال نیوز کو آگے پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہاں ہمارے حضرت شیخ المشائخ شاہ محب اللہ الہ آبادی مدفون ہے اور اس کی وجہ سے گویا کہ حضرت کا قیام الہ آباد میں ہوا. اس وقت تو جب آئے تو نہیں تھا لیکن بعد میں بہت خوش ہو گیا. اچھا ہوا میں الہ آباد میں رک گیا ورنہ ہم لوگ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں. پھر گورکھپور گئے پھر وہاں سے چلے تھے الہ آباد میں رک گئے. اس وجہ سے الہ آباد کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ایک شیخ محب اللہ الہ آبادی ہیں جو اس سلسلے کے اہم شیخ ہیں. شیخ محب اللہ الہ آبادی عالم تھے، بہت کم چشتیہ میں عالم ہیں لیکن شاہ محب اللہ الہ آبادی عالم. اس کے بعد درمیان میں کوئی عالم نہیں. اس کے بعد ماں گنگوہی، ماں تھانوی، ماں قاسم صاحب بنے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے الہ آباد کو خصوصیت حاصل ہے. حضرت تھانوی برابر تشریف لاتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہ انوار، وہ برکات، وہ فیوض جو حضرات سے یہاں آئے اس کو باقی رکھنے کی بلکہ اس کے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تشریف لائے بے شان گمان آ گئے. 3 دن کے لیے آئے تھے علاج کے سلسلے میں. یہ پھر بڑھتے بڑھتے یہاں کام ہی ہو گیا. یہ سب دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دولت جو مشائخ سے چلی آ رہی ہے اس سلسلے کو ہم سب کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں اپنے نہیں کہہ رہا سب سے. وہ سلسلہ صرف شخصی نہیں ہے، وہ تو عمومی ہے. اس بنا پر کبھی کبھی ہمارے حضرت کبھی ناخوش ہوتے تھے یہاں کسی بات سے تو میں اپنے شیخ سے جا کے کہہ دوں گا، شکایت کر دوں گا تم لوگوں کی. شیخ محب اللہ آبادی مدار ہے. کسی کو توفیق ہو موقع ہو تو مدار تو ضرور ہو لینا چاہیے. شیخ محب اللہ آبادی ہم لوگ جاتے ہیں کبھی کبھی اصل شیخ محب اللہ آبادی خاص طور سے الہ آباد میں وہ بھیجے گئے تھے. بڑی نسبت عالم تھے، زبردست عالم تھے. اور تھانوی وغیرہ گنگوہی میں بات تھانوی تو جاتے ہی تھے جب آتے تھے شاہ محب اللہ آبادی کے مدار پر. بہرحال ان حضرات کے بہت سے علماء بھارت دائرے تو مشہور ہیں. دائرے بہت سے علماء مشائخ رہے ہیں. ان میں سے حضرت بھی ہمارے شیخ ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بابرکت مقام سے شہر سے فیض حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمیشہ سے حضرت تھانوی برابر تشریف لاتے تھے. بیان ہوتا تھا عبداللہ کے مسجد میں. وہیں عبداللہ کے مسجد ہی میں وعد ہو رہا تھا وہاں تھانوی کا. تو وہاں بدر عادت سب چھوٹے سے تھے، اپنے والد کے ساتھ ملازمت کے سلسلے میں تھے. وہ تھانوی میں وعد ہو رہا تھا عبداللہ کے مسجد میں. وہاں بدر عادت سے کہہ کے جا گھر کہا ابا اب ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے. بہت مارا بھی. کہا کہ نہیں کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا ہمارا دل شاید ہٹ گیا انگریزی سے. بہت ناگواری ہوئی ان کو. آخر میں لے گئے سہارنپور. میرے کو سمجھانے کے سمجھائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ انگریزی میں نام لکھا گیا تھا انگریزی پڑھو. تو وہاں کے عالم نے کہا نام ہے سب لکھا ہوا ہے. کہا اگر وہ عربی پڑھنا چاہتے پڑھنے تو کیا ہے تمہارا.
وہ مولانا بادل عالم صاحب کی نہیں بولی کتابیں سب رکھی ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ الہ آباد متبادل جگہ سمجھا جاتا ہے. حضرت نے قیام فرمایا رہے. بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں دعوت دیا تھا جو وطن چھوڑا ہے تو آپ تھانہ بنی آ جائیے, وطن چھوڑا ہے تو کانپور میں حضرت کا مدرسہ آ جائیے. کسی نے کہیں کہا رشتہ درگردنم افغند دوست, رشتہ درگردنم افغند دوست می برد حجا کی خاطر خواہ اوست. ہمارے گردن میں ایک پھندا ہے, جہاں تو وہ لے جائیں گے وہاں جاؤں گا, جہاں روک دے گا وہیں رک جاؤں گا. الہ آباد میں حضرت کو روک دیا. رشتہ درگردنم افغند دوست می برد حجا کی خاطر خواہ اوست. یہ تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے کام سے بھی مناسبت پیدا فرمائے اور خود چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کو عام و تام کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. یہ سب کتابیں اسی لیے ہیں. سے مکتوبات معصومیہ سے میں سناتا رہتا ہوں. ہمارے حضرت خود لے کے بیٹھتے تھے مکتوبات معصومیہ. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے جو ملا مجھے ملا, اس کے بعد میں نے مکتوبات معصومیہ مکتوبات رشیدیہ پڑھا. اس سے بھی مجھے بہت فائدہ ہوا. شروع میں مجھے بہت مدد ملی. واقعی ایسی کتاب کون پڑھتا ہے ویسا, معلوم بھی نہیں, جانتے بھی نہیں, نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات کو لینے اور عمل کرنے کی توفیق محفوظ فرمائے. تھوڑا سا سنا دیتا ہوں, اس کو زیادہ سنانے کی قوت بھی نہیں. یہ اخیر ہی مکتوب ہے. کہاں گیا؟ ایک خط ہے مختصر سا. کسی نے کچھ لکھا ہوا تھا, حضرت ماغم وہی لکھ رہا ہے. وہی بات میں سنا رہا ہوں, اپنے اوپر بھی مطابق ہے, جو ہی مل گیا تو سنا رہا ہوں. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ماغم وہی کسی کو خط لے رہا ہے. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. برادر عزیز محمد عاشور سلام عافیت انجام پڑھے. سلام عافیت انجام پڑھے. الفاظ ہی سب لگا. آپ نے جو خط ازراہ محبت بھیجا تھا اس نے موصول ہو کر خوش وقت کیا. اچھا خط رہا ہوگا, اچھے حالات رہے ہوں گے بزرگوں کا. تو یہی دیکھتے ہیں کہ حال کیسا ہے. اگر حال اللہ سے محبت کا ہے, تعلق کا ہے, تو وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق و نسبت ہی سب کچھ ہے. مولانا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, دیکھا تو کیا دیکھا. گجرات کے لوگوں نے بہت پسند کیا اس شعر کو. کبھی پڑھا ہوگا, سنا ہے کہ کبھی یہ شعر بہت سمجھ میں آیا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, دیکھا تو کیا دیکھا. دیکھا مطلب یاد ہے ہم لوگ بمبئی گئے تھے, ہماری والدہ بھی تھی, تو ہم لوگ مچھلی گھر ہے جن میں بہت سے سانپ وغیرہ بہت سے ہیں. حضرت پوچھا دیکھا ہے, اور دیکھا ہے. تو والدہ مجھے پوچھا وہ بھی دیکھا ہے تو مطلب ان کا ہم نے قول نقل کیا ہے. والدہ کا حضرت وہ کہہ رہی تھی کہ جب یہاں پہ ایسے ایسے سانپ ہے, بمبئی میں ہے دیکھا ہوا ہے, جب یہاں پہ ایسے ایسے سانپ ہے تو دوزخ میں کیسے کیسے سانپ ہوں گے. ہم کو وہ سوچ کے ڈر لگنے لگا. دوسری بات یہ ہے کہ سمندر کو جب ہم نے دیکھا تو ہمارے حضرت یاد آ گئے ماشاء اللہ صاحب کہ اسی میں وہ غرق ہوئے. آگے بڑھے غرق ہوئے معلوم نہیں ہوگا.
تو کہا یہ ہے دیکھنا، تمہاری ماں نے جو دیکھا وہ دیکھنا، یعنی کہ سانپ اتنا بڑا تھا، چت کا بڑا تھا، یہ دیکھ کر کے سانپ کو کہ جب یہاں وہ ایسے ایسے سانپ ہے ممبئی میں ہے کچھ، تو وہاں کے کیسے کیسے سانپ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. دوسری والدہ تیری بہت سمجھدار، تو اپنی خاص والدہ کے متعلق بھی دعا کرتا ہوں کیجیے، ہماری دونوں والدہ کو، ہمارے تمام اعزاء کو، تمام مریدین سب کی اللہ مغفرت فرمائے. سب سے بڑی دولت نعمت یہی ہے، سب سے بڑی دولت نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آدمی کی مغفرت ہو جائے، مغفرت کے ساتھ اللہ کہا جائے. ہم لوگوں کا وقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لیے یہی مقدر فرمائے ہے کہ ایمان کے ساتھ بہت یہ حضرت سے بہت واقعہ سنا. ایک تھے بزرگ، داڑھی تھی ان کی، وہ ایک بزرگ کے آتے جاتے تھے. دونوں نے کہا ایک دن کہا کہ حضرت سب ٹھیک ہے، لیکن جب میں جاتا ہوں تو ایک بڑھیا کہتی ہے، غلط قسم کی عورت تھی، کہ میں تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ کہا مجھے جب انتقال ہوا کہا میں جانا تھا اسی طرف لے جانا، اسی طرف سے گئے، اٹھ گئے اور کہا آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. تو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. پہلے تو میں خود متردد تھا کیا ہوگا، یہ مالک کتنی مرتبہ سنا ہوگا میں نے ماشاء اللہ صاحب. آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. ایمان کے ساتھ خاتمہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اور بزرگوں کے یہاں سب سے اچھی نعمت، بڑی نعمت یہی ہے. ہم لوگ سفر میں تھے، محمد احمد صاحب کوئی خط آیا ہے کہ ہمارا بہت خوشی کی بات ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا، ایمان پر خاتمہ ہوا. سفر میں تھے، جب تک بہت خوش تھے کہ الحمدللہ فلاں کا خاتمہ ایمان پر ہوا. سب سے بڑی چیز ہے ایمان پر خاتمہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دعا اس نعمت سے نوازے. بس کچھ سلسلہ ہے نا کہ بزرگ نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کرامت دے کہا آج مجھے معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. یہ سب عبرت کے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی قصص بیان فرمائے ہیں تاکہ عبرت ہو، نصیحت ہو. بڑی چیز ہے. جب ہم لوگ دہلی میں تھے کہ مولانا تھے مامو ابرار الحق صاحب، تو ملنے گئے پھر کہیں پہ ٹھہرے تھے. میں کہا تو تب جا رہے ہیں مسافر کیا، وہاں کے جانے کو یاد رکھیے گا. فوراً سندر نصیحت کر دی. میں کہا حضرت ہم جا رہے ہیں، ہم الہ آباد جا رہے ہیں. اور دلی میں کسی وجہ سے تھے اصلی مبلغ تھے، موقع سے کوئی بات، اذان ہو یا نماز ہو یا ملنا ہو یا جلنا ہو، سب میں ان کی نظر سنت پر آتی تھی. یہ چیز کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، کس طرح کسی کو خط لکھ رہے ہیں مولانا عمری. حق سبحانہ وتعالی دوستوں کو جمعیت کے ساتھ رکھے. اللہ کی طرف توجہ سب سے بڑی بات یہی ہے. جوانوں کو تو جوانے، بوڑھوں کو تو. اور خواجہ محمد معصوم نے کہیں تم کس چیز کے منتظر ہو؟ جوان تو منتظر ہیں بڑھاپے کے، اب بوڑھے لوگ کس چیز کے منتظر ہیں؟ اس کے بعد کون سی زندگی ملے گی؟ خواجہ محمد حق سبحانہ تعالیٰ دوستوں کو جمعیت کے ساتھ رکھے اور کو ترقی کی راہ کشادہ کرے. عقیدت تک حافظ رہو، ترقی کے قائل ہے جو آئے ہو.
آپ نے لکھا تھا کہ تو نے توجہ کا طریقہ مجھ سے بیان نہیں کیا ہے، میرے مخدوم توجہ ایک بات ہے، توجہ کو نہیں جانتا، اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ توجہ جس طرح آپ اپنے دل کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح طالب کے دل کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ اپنے دل کی توجہ کرتے ہیں، جو آپ کے مریدین ہیں، طالبین ہیں، ان کی دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ کی طرف ان کو متوجہ کیجیے، خود متوجہ ہوئیے، یہ توجہ کا حاصل۔ بہت سی توجہ دیتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کیا توجہ کا معنی کیا ہے توجہ کا لفظ بھی چلتا ہے، کچھ توجہ کہتے ہیں جانب متوجہ۔ جس طرح آپ اپنے دل کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کس کی توفیق دے۔ جس طرح آپ اپنے دل کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح طالب کے دل کی جانب توجہ کرنا چاہیے۔ طالب جو آپ کے دل میں ہے، تو ان کو محمل نہ چھوڑیے، بلکہ ان کی طرف خود توجہ کیجیے تاکہ وہ ادھر متوجہ ہو جائے۔ ہے طریق کا پورا حاصل، کتاب کا پورا مانیے، نکالا تو وہی نکالا میرے کہیں۔ یہی ہمارا بھی سبق ہے اور آپ کا بھی سبق ہے۔ دل کی توجہ اللہ کی طرف کرو، آخر دم تک ہو جائے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں ہم لوگوں کا معاملہ ہے ایسے ہی ہے۔ اسی طرح طالب کے دل کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ آپ کے حلقے میں بیٹھے، خود کو درمیان میں نہ دیکھیں، درمیان ہی بیٹھے، حلقے میں بیٹھے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، اور بزرگوں کو باطنی طرف متوجہ رہیں۔ لیکن پورا خلاصہ ہے طریق کا، تصوف کا پتا بھی نہیں، جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا بھی معلوم نہیں کیا ہے۔ اور بزرگوں کے باطنی طرف متوجہ رہیں، جو بزرگان دین ہوں۔ اور خانقاہ کی وجہ ہی اسی لیے ہوئی ہے، ایک دوسرے سے فیض پہنچے۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے بہت سے بلب ہیں، ہر بلب کو ایک دوسرے سے مدد مل رہی ہے، ہر بلب سب مل کر کے اتنی روشنی ہے، ہر ایک بلب ایک دوسرے کا معین ہے۔ بزرگوں کو باطنی طرف متوجہ رہیں، اوقات کو آباد رکھنے اور بشریت کے وجود کی نفی کرنے میں دل و جان سے کوشش کریں۔ طریق کا حاصل پورا یہ، جتنے طریق چاہے مجدد صاحب باداری سب کا حاصل یہ، بشریت سے نکل کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا وہ آپ حضرات نصیب لائے، ہمارے لیے معین ثابت ہوئے۔ ہم لوگ احباب کے حلقے میں بیٹھے اور خود کو درمیان میں نہ دیکھیں، بزرگوں کے باطنی طرف متوجہ رہیں، اپنے کو نہ دیکھو، دل سے جائے۔ اوقات کو آباد رکھنے اور بشریت کے وجود کے نفی کرنے میں دل و جان سے کوشش کریں۔ اصل کام پوری حیات کا کیا ہے؟ اوقات کو آباد رکھیں ذکر و شکر سے۔ یہ نہیں کہ ہمیں تصویر لے کے بیٹھے، دل اللہ کی طرف آتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اوقات کو آباد رکھنے، اوقات کو آباد رکھنے ذکر و شکر۔ دنیاوی چیزوں میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، واحد باتیں کرتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھا ہے، گھر میں بھی نہیں بیٹھتا، اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، حسن اسلام سے بات یہ لا یعنی باتوں کو ترک کرے، بہت قیمتی ہے۔ مانگا گنگوئی والے دیکھیے، سب مانگا گنگوئی کے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں مانگا گنگوئی بات۔
بشریت کے وجود کو نفی کرنے میں دل و جان سے کوشش کرے. میں ہوں، میرا یار ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے سارے عالم کو ذاکر بنا دے. دعا تو کی جا سکتی ہے سب کے لیے. کتنی غفلت میں زندگیاں گزر رہی ہیں. رات و رات بیٹھے رہتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، بس گپ شپ میں تعلیم. ایک لڑکے کا انتقال ہوا حضور کے زمانے میں، یہ مجدد صاحب کی. تو نے کہا، اس کی ماں نے کہا کہ ہمارا لڑکا جنت میں پہنچ گیا. جوان لڑکے کا انتقال ہوا. حضور نے سنا نہیں، تم کو کیسے معلوم کہ جنت چلا گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی لایانی بات کی ہوتا پکڑ میں آئے گا. ہو لایانی بات کرنے پر پکڑ میں نہیں. کتنا اشتہار ماں کو یہ کیا کہ تمہارا لڑکا جوانی میں ہوا، نیک تھا، لیکن مطمئن نہ ہو، اس کے لیے دعا کرتی رہو. معلوم کس بات پر اس کی پکڑ ہو جائے. بزرگوں کے باتیں کی طرف متوجہ رہیں اور اوقات کو یاد رکھنے اور بشریت کے وجود کے نفی میں دل و جان سے کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق. ہم اپنے ہی نہیں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ. اور دوستوں کو دعاؤں میں یاد کرتے رہیں. یہ بھی ہے، دوستوں کو دعاؤں میں یاد کریں. اپنی بھی فکر رکھیے اور دوستوں کی بھی فکر رکھیے. دوستوں کی یہ بھی ایک بات ہوئی کہ نہیں، دوستوں کی یاد رکھیں. ٹھیک ہے امام مفروض، دوستوں کو بھی یاد رکھیں. یہ نہیں گئے پتا نہیں چلا کون ان کے دوست ہیں، کون یار ہیں، کون کے. دوستوں کو یاد رکھیں. کسی عورت نے ہم کو لکھا، یہ کہا اللہ ہم کو یاد رکھیے گا. ہمیں کہا کہ یہی تو ہمارے اندر عیب ہے کہ سب کو یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں. اسی کو متفق ہو گئی، اس سے تعلق ہو گیا. اللہ تعالیٰ بشریت کے وجود کے نفی میں دل و جان سے کوشش کرے. تنکاریہ کے قریب ایک صاحب درمیان میں پڑتا ہے، تو کنٹھاری تنکاریہ میں 10 تو بوڑھے آدمی تھے. تو کوئی بیت ہے یا وہی بیت ہے. کہا مولانا دیکھو بیت تو ہو گئی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ یاد بھی رکھے تم کو. سچ کہتا ہوں، اتنا عمدہ کا ٹنکاریہ کے راستے میں ایک راستہ آتا ہے، ادھر جاتا ہے. گیا ادھر کنٹھاریہ گئے، ٹنکاریہ جاتے آتے ایک راستہ آتا ہے ادھر، بہت بڑی جگہ وہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا جو بیت ہو گئے ہیں، یہ مت سوچیے کہ یہ لوگ یاد رکھیں گے، بھول بھی جاتے ہیں یہ لوگ. آپ یاد رکھیں گے تب یہ سب یاد رکھیں گے. ٹنکاریہ ہی کے واقعہ کے بغل کا وہ انہوں نے ایک بات کہی تھی بڑے اہتمام سے، اور کہا کہ یہ سبوں کے نام بھی لکھ لیا کہ یہ مری جو ہوتے ہیں بڑے سب بھول جائیں کس کس کا ہم ہے. اور یہ بھی کہا کہ محمد مدنی کے یہاں رجسٹر تھا، جو لوگ مرید ہوتے ہیں ان کا نام درج کیا جاتا تھا. واقعہ یہ بھی شیخ الحدیث صاحب ہم لوگ تھے مجلس میں مدینہ منورہ میں، تو لوگ بیت ہوتے ہی تھے، کھڑے ہوتے ہم بیت ہوں گے بیت ہوں گے. یہ شرط ضرور تھے کہ بتلاؤ کہ تم پہلے کس سے مرید تھے یا نہیں، یا کس کے مرید تھے. ایک آدمی کھڑے ہوئے، شیخ نے پوچھا کہ آپ پہلے کس سے مرید تھے، کسی مرید تھے؟ کہا ہاں مرید تھے. کس کے مرید تھے؟ معلوم نہیں، نام نہیں معلوم. شیخ بھی ایسے ساری مجلس کے دیکھو یہ مرید ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں اپنے شیخ کا. شیخ کیونکہ اتنا تو بتا دو کس سے مرید تھے تم، پھر کر لیتے فوراً کر لیتے. بہت بیٹھا ہوں شیخ الحدیث صاحب کے 2 مہینہ رہا مدینہ منورہ میں الحمدللہ. قریب مجلس میں برابر جاتا ہے وہاں. برابر سال مجھ سے خود کہا کہ ضرور چلے جا کر شیخ کی بیٹھ. لیکن کتنا اتحاد مجھ سے خود ماں برابر صاحب نے کہا، میں نے کہا حضرت میں چلے مام ضرور جائے گا. بہت توجہ فرمائی انہوں نے، بہت توجہ دعوت کیا ہے. ہم لوگوں کو زیادہ مولانا کی دمادی سے یاد کرتے ہیں. کہا مولانا کھانا کھلا رہا ہے، ایسا بار بنا اپنے ساتھ گیا. میں سب ساتھیوں نے وہاں اپنے ساتھ بیٹھا لیا
शेख ले कहा भाई हमारे दामाद कहाँ है? वो लोग कहा हजरत दस्तरखान पर बैठ गया हम लोग के यहाँ मौजूद थे। कहा नहीं वो मेरे साथ बैठा हो। जरा हमने और शेख ने साथ खाना खाया। मुझे कहा नहीं, दस्तरखान पर से उठा लिया। कहा नहीं तुम लोग साथ नहीं खाएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है। सब किताब है, हमेशा किताब खजूर भेजते रहते थे, हमेशा। मालूम कैसे मालूम मदीना मनोर से खजूर हमेशा भेजते। जब मैं गया तो बहुत सी किताबें दिया होगी सब। कहा अब खजूर जो नहीं मिलेगी नहीं जाएगी, हमने किताब दे दिया है बस काफी है। करीब 2 महीना बैठा हूँ मुझे 7 दिन। अरे 40 ही दिन काफी है ना कि 7 दिन बैठा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। दिल बुखार उस वक्त मैं बड़ा उम्र था, जहाँ तबलीग के बड़े आदमी हैं मौलाना वहाँ सब मियाँ वगैरह जहाँ वहीं बैठा थे उसी सब में, तभी सबसे कम उम्र। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को पूरी बरकत से हम लोग को मुस्तफीद फरमाता रहे और सिलसिला जारी रहे। बशरियत के वजूद की नफी करने में दिल जान से कोशिश करें और दोस्तों को दुआ में याद करते रहे। ये भी वस्सलाम अव्वलन व आखिर से लिख रहे वस्सलाम अव्वलन। सब मकतूबात पढ़ने लगा है नहीं वहाँ बहुत बसीरत होती है। मकतूबात के फवाइद में लिखा हुआ था, बहुत लिखा है। मलफूजात तो भूल जाते, मकतूबात तो रहेंगे हमेशा। मकतूबात की भी कदर करनी चाहिए। बहरहाल ये आखिरी को एक बयान आप लोग तो जा ही रहे जी, चाहे मेरा आखिरी हो या आप लोग आखिरी हो, बहरहाल जो इत्तेफाक से और है अभी 251, इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं न घबराइए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों की तालीमात पर चलने रहने याद करने की तौफीक। तेरे सरब मैं आने इकार बरसे शास, मैं आने इकार बरसे शास, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह वसीरत सलफ। बहुत सुनाते थे माशाअल्लाह। इस काम की बुनियाद 3 चीजों पर है, किताबुल्लाह पर है, सुन्नत रसूलुल्लाह पर है और सीरत सलफ पर है। सीरत सलफ नहीं लोगे भटक जाओगे, उसको साथ साथ लेके चलो। कितना जामे है कि नहीं बना, बहुत सुनाते थे। थानवी कहीं नकल किया होगा, माशाअल्लाह सब ऐसी बात हो। एक मत नहीं दबानी याद रहती थी, हमें तो एक मत दबानी याद। माना कहता भाई कुछ तो जबानी याद कर लो तो एक बात कहते, हम तो याद नहीं हम लोगों ने। मैं आने इकार बरसे शायद काम है किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह व सीरत सलफ। सलफ की सीरत को भी साथ ले चलो, भटक जाओगे। जामे है कि मजमून शायद माँ में वही का हो, किसका शेख कवाम है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। शेख कवामुद्दीन मी गोयद, यही लफ्ज शेख कवामुद्दीन मी गोयद मैं आने इकार बरसे आश किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह और सीरत सलफ। उसको लो, किताब और सुन्नत भी काफी रब्त नहीं कर देता, लेकिन ये कि थोड़ा सा हो सकता है भटक जाओ उसमें। सीरत सलफ भी साथ रहेगी तो वो रहबरी करेगी तुम्हारे। बहुत जा भी रहे हैं, बहुत से उसका मुलाकात हो या ना हो, इस वजह से मैंने सुना दिया, मुझे जो ध्यान में आया सुना दिया। अल्लाह ताला इस तरीक पर हमको भी रखे, इसके इशाअत की, इसकी तजवीज़ की तौफीक देता रहे। हमारे पास जो आए उसकी कदर करें और अमली दायरा अमल से अमल होता जाए और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पर यहाँ भी मदरसे के लिए भी इदारे के लिए इदारा है, उसमें अंदर मदरसा भी है, मुख्तलिफ इसकी शाखा भी है। हमारा हर जगह कुछ न कुछ। अब ये काम तो सब कर भी नहीं सकते, लेकिन बड़ा समझदारी ही है। यहाँ अब गएंगे कभी, महवा गए होंगे कभी, जो हमारा आज का अब रहेंगे जाएंगे। अच्छा तो है, आप तो गए होंगे, महाराज जो भी हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कई इदारे हैं माशाअल्लाह, काम हो ही रहा है। दुआ करिए हर जगह से
ہمارے بچوں کے اندر بھی جو مخلص دوست ہیں ان کے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو، خود بھی اس طریق پہ چلیں، دوسروں کو چلانے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ یہ سلسلہ جو مشائخ کا سلسلہ ہے، مشائخ کا سلسلہ ہے، رسائی صاحب کا سلسلہ ہے، سیدنا عبد القدوس گنگوہی کا سلسلہ ہے، ماشاء رسول اللہ صاحب، تمام مشائخ کا سلسلہ ہے، مسلسل چلا رہا ہے۔ اللہ اس کو باقی رکھنے کی، ہم سب کو اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور آخرت میں ان حضرات کی معیت نصیب ہو اور جنت میں بھی ان حضرات کا ساتھ رہے۔ یہ مجلس جو ہو رہی ہے، ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دام رکھے، مجھے بھی صحت دیں، میرے بچوں کو بھی صحت دیں، اور دین مستقیم پر قائم دام رکھے، تمام سلسلے کو قائم دام رکھے، بچے بھی اللہ تعالیٰ نسل بعد نسل یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ ربنا تقبل منا انک